नाज़रीन आदाब, जहां बीन का आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आपको आज इंतज़ार होगा कि किस मौजू पे बात होगी। बहुत ही ख़ास मौजू, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू जो हम सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विंटर में हम देखते हैं तादाद जो है हार्ट अटैक्स की, जो हम देखते हैं स्ट्रोक्स की तादाद, फायर मिसहैप्स की तादाद, या इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिस्क ड्यूरिंग नाइट, इस तरह के वाक़यात जो है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं हमें विंटर में। मगर अत दौरान क्या इस करने ज़रूरत, कित के हेको अस पनुन यह समाज युस जन यह हेको अस यमो चीज़ों निश दूर थयित यम यिथ वाक़या अस यथ विंटरस दौरान वंदस दौरान ज़्यादा नजर गछन, ज़्यादा पेश यिन। यह खुसूसी नशस्त जो आज की यहाँ पे पेश की जा रही है, दूरदर्शन न्यूज़ ने इसका खुसूसी इंतज़ाम किया है, हम सब के लिए ज़रूरी है। इसमें दो प्रोग्राम हम पेश करेंगे। पहला वाले प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ मामलात से मुत्तलिक, और दूसरे वाले प्रोग्राम में हम बात करेंगे बाकी मामलात से मुत्तलिक। यहाँ तशरीफ रखे हुए मेरे दाएं जानिब प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब, जो हेड है डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर शफीक आलम साहब, आपका वेलकम है हमारे शो में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी जीएमसी श्रीनगर। डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब, आपका भी वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। यहाँ मेरे बाएं जानिब तशरीफ रखे हुए हैं ये हैं प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बशीर साहब, जो यूनिट हेड है ऑर्थोपेडिक्स बूनेट जॉइंट हॉस्पिटल जीएमसी श्रीनगर। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद बशीर साहब, आपका भी वेलकम है, स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ रखे हुए ये हैं इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, जो फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर हैं JKPTCL। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, खुशामदीद दूरदर्शन न्यूज़ के प्रोग्राम जहांबीन में। इंजीनियर बशीर अहमद डार साहब, प्रोग्राम चूँकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन, दूरदर्शन न्यूज़ की ये कोशिश है कि जो वाक़यात हम देखते हैं इस विंटर में, ज़्यादातर जो हार्ट अटैक्स के वाक़यात हैं और जो बाज़ाब्ता हम देखते हैं कि मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से हम केसेस देखते हैं, उनमें इजाफा हम देखते हैं। चूँकि बाज़ाब्ता हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही जिस तरह से जीएमसी श्रीनगर ने हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल यहाँ पे भेजा है, आपसे हम प्रोग्राम को ओपन करना चाहेंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या समझते हैं कि जो यहाँ पे इन चीज़ों में ज़्यादा हम देखते हैं, जैसे लंग्स के वाक़यात हम देखते हैं, यहाँ पे ब्रेन के वाक़यात देखते हैं, प्रेग्नेंट विमेंस में हम इस तरह के वाक़यात देखते हैं, आपको क्या लगता है कि बहैसियत माहिर आप क्या समझते हैं कि जो ये आलूदगी है, जो हवा है, क्या इसमें पाया जाता है? आपके ओपनिंग रिमार्क्स। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो हम सब समझते हैं कि पानी और हवा की क्या अहमियत है हमारी ज़िंदगी में जी, और पानी का क्या हाल है वो आपको पता ही है। बिल्कुल, आप नदी नालों का, दरियाओं का पानी नहीं पी सकते, आप झील डल का पानी नहीं पी सकते, और हमारी हवा भी उसी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता जा रही है। तो दिल्ली का आपको पता ही है, अभी हॉट न्यूज़ है वहाँ की जी। तो वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 300 से 400 के दरमियान होता है, जो कि हैज़र्डस समझा जाता है। और हमारे भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है अभी वो 150 से 160 के दरमियान होता है, और ये आहिस्ता आहिस्ता 200 की तरफ जा रहा है। अच्छा, बढ़ रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका वजह क्या है? कई वजह, मतलब हमारा ट्रांसपोर्ट जो है, गाड़ियाँ जो हैं वो वजह हैं। और अभी जो ऑटम का सीज़न आता है तो यहाँ पे पत्ते जलाते हैं लोग, दरख्तों की शाख तराशी होती है तो वहाँ पर जो टहनियाँ होती हैं उनको जलाते हैं। बाकी जो सीमेंट प्लांट्स हैं और ऐसे इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ से ये जो आलूदा करने वाली गैसेस हैं वहाँ से निकलती हैं जी। तो उनमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, अमोनिया भी है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो PM 2.5 पार्टिकुलेट मैटर है जी। 2.5 एंड 10। 2.5 क्यों ज़्यादा डेंजरस है? क्योंकि इसका साइज़ बहुत कम है। अगर आप एक ह्यूमन हेयर के 30 हिस्से करें, एक बाल जो हमारा होता है उसके 30 हिस्से करें, एक हिस्से का जो साइज़ होता है PM 2.5 एक पार्टिकल का उतना साइज़ होता है। जब साइज़ इतना कम है तो जो हमारे जो फिल्टर्स अल्लाह ने दिए हैं, नाक वगैरह, ये रुकता नहीं है वहाँ, ये सीधा ब्लड स्ट्रीम में जाता है
اور بلڈ اسٹریم میں جا کے یہ باڈی میں کہیں بھی جا سکتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحبان اس پہ زیادہ بالکل جس طرح سے آپ نے آغاز میں بتا دیا, آپ کی بات کو ہم آگے لینا چاہیں گے. پروفیسر ڈاکٹر شفیق عالم صاحب, چونکہ بہت مصروف رہتے ہیں آپ, بہت آپ کو جو ہم سرجریز کے حوالے سے دیکھتے ہیں, آپ کے ہاسپٹل میں آپ کے پاس تعداد بہت زیادہ پیشنٹس کی آتی ہے, اور آپ نے باضابطہ, جیسے ہمیں لگ رہا ہے کہ کمر کس لیا ہے اپنے جی ایم سی میں ان پیشنٹس کو دیکھنے کے لیے, خصوصی طور جس طرح سے جی ایم سی نے اس نشست کا یہاں پہ انہوں نے اس ڈسٹنگوشڈ پینل بھیج دیا, آپ یہاں تشریف لائے. کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو ونٹر سیزن ہے اس میں یہ تعداد جو ہے ان کی سٹروکس کی زیادہ بڑھتی جا رہی ہے, اور کس طرح کے ریزنز ہیں؟ آپ کے ریمارکس پروفیسر ڈاکٹر شفیق عالم صاحب. شکریہ بلانے کے لیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایسا نہیں ہے کہ سٹروک خالی ونٹر میں ہوتے ہیں, جی, سٹروک سمر میں بھی ہوتے ہیں, سٹروک ونٹر میں بھی ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ سٹروک میں ان کی تعداد بڑھتی ہے. یہ سٹروک دو قسم کے ہوتے ہیں, کشیر پوشت ونان فالج, بالکل, مگر سٹروک دون قسم. اخ قسم یھ رگ بالکل بند گژھان, تر مز برینس بلڈ سپلائی بالکل بند گژھان. بیاکھ یتھ مز رگ پھٹان, تر مز برینس مز بلڈ جمع گژھان. وندس مز اوور آل گژھان لوگ, ایکٹیویٹی کم ہوتی ہے لوگوں کی, پانی بہت پیتے ہیں, بہت کم پیتا ہے انسان. جی, پلس یہاں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے, اوبیسٹی بہت زیادہ ہے. یہ چیزیں ایکٹیویٹی بھی کم ہونے کی وجہ سے, پانی کم پینے کی وجہ سے, اور یہاں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہے. ود دا ٹائم جب ونٹر آتا ہے ان کی اوور آل اسٹروک کی انسیڈنس بڑھتی ہے. سو یہاں اور ایک پرابلم ہے کہ ہمارے یہاں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہے. جی, ایز کمپیئر ٹو ادر اسٹیٹس پلیٹلیٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 2 لاکھ 3 لاکھ. یہاں پلیٹلیٹ کاؤنٹ کم ہوتا ہے. یہاں جو اسکیمک اسٹروک ہے جس میں رگ بند ہوتی ہے اس کی انسیڈنس بھی ہے, لیکن جو ہیموریجک اسٹروک ہے وہ انسیڈنس بہت زیادہ ہے یہاں. اور لوگ بہت ٹائم ویسٹ کرتے ہیں پیشنٹ, جب کیونکہ دس سرج جو برین کا ہے, برین کا جو ٹریٹمنٹ ہے اٹ از ٹریٹمنٹ اگینسٹ ٹائم, وی ہیو ٹو بی ایٹ دا ٹائم. سو نارملی اگر کسی اور جسم کے حصے کو بلڈ سپلائی بند ہو جائے گی, ان میں گھنٹوں ٹائم لگتا ہے کہ وہ برین سیلز ڈیڈ ہو جاتی ہے. لیکن برین میں مور دین 2 منٹس 3 میکسیمم 5 منٹس برین سیلز بیکم ڈیڈ. سو وی ہیو ٹو ریچ پیشنٹ. ہاسپٹل کا جو ہاسپٹل میں پیشنٹ کو آنا چاہیے, پیشنٹ شوڈ کم ایز ارلی ایز پاسبل سو دیٹ تھرومبوٹک اسٹروک ہو, ہیموریجک اسٹروک ہو, وی کین اسٹارٹ دا ٹریٹمنٹ امیجیٹلی. خاص اخ کت, اہن حظ, أکِس پیشنٹس کت کیا باسہِ یہ کت کہ آیا تمس مز کیا کیفیت گژھِ, تمس باسہِ سٹروک چھُ تہٕ سُہ واتہِ تُرنت تۄہہِ نِش. اکھ ٹرانزٹ اسکیمک اٹیکس, اس میں کمزوری ہو جاتی ہے, ود ان منٹس ہی بیکمز آل رائٹ. اٹس اے وارننگ سائن. ہی شوڈ کم ٹو دا ہاسپٹل. اچھا, ٹھیک ہو جائے گا, ٹھیک ہو جائے گا. He should, because he can have within 48 hours he can have permanent stroke again. That will give him permanent disability. اب جو سائنز ہے, پیشنٹ کو لگتا ہے ایک سائڈ کمزور ہو گیا, یا اس کی لائٹ کم ہو رہی ہے, یا اس کو اسپیچ میں مشکل ہو رہی ہے, مشکل سے وہ he is not able to talk or he is not able to understand, یا اس کو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھ بند ہو جاتی ہے, ایک سائڈ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے. دیز آر وارننگ سائنس. اینڈ اگر امیجیٹلی ہاسپٹل پیشنٹ پہنچے, ٹریٹمنٹ کین بی اسٹارٹڈ ود ان 4 or 5 hours. اینڈ دس اگر کلاٹ ہے, کلاٹ وی کین اسٹارٹ ایسپرین اور وی کین اسٹارٹ تھرومبولیٹک تھراپی. اٹ کین بی ریڈیوسڈ, ڈسیبلٹی کین بی ریڈیوسڈ. اگر رگ پھٹی ہے, ہیموریجک اسٹروک ہوا ہے, بلڈ پریشر ہیز ٹو بی کنٹرولڈ امیجیٹلی. So by the time they reach hospital, they are usually in a bad state. So they should come as early. These warning symptoms, whenever they get warning symptoms, یا ٹرانزٹ اسکیم اٹیک ہو جائے گا, یا ایک سائڈ کمزور لگ رہا, اس کو مجھے کمزوری لگ رہی ہے, یا اس کو بولنے میں مشکل ہو رہی ہے, یا اس کا سلائیوا ڈروپ ہو رہا ہے, پیشنٹ شوڈ کم امیجیٹلی ٹو دا کنسرن ہاسپٹل. ناظرین محترم, گۄڈنِچ کتھ یۄس زن اسہِ برونٛہہ کُن آیہِ, یۄس زن ڈاکٹر شفیق عالم صٲبن فرموو زِ اگر ونٛدٕ رٲژن منٛز یا ییٚمہِ پتہٕ تہِ أکِس انسانس اچانک یہِ باسہِ کہِ أکِس سایڈس چھُس نہٕ زُو,
अचन छुस दुगोश कथ करनच सलाहियत छस न तथ मज गयस कमी अगर अम किस्म कह सिम्टम्स बासन पत् गसान जल्दी ठीक त मगर तथ कुन वुचन कि यह गो जल्दी ठीक बल्कि तुरंत डॉक्टर साहबस नश गन हॉस्पिटल गन तिकाज अल्लाह ताला रचिन यह कि टाइम गई स्ट्रोक आगे हम आपसे बात करना चाहेंगे डॉक्टर इरफान अहमद भट्ट साहब अक्सर बेशतर आपने हमें समझाया है आपने बता दिया है हार्ट अटैक्स के हवाले से लेकिन एक खास बात आपके बोलने से पहले नाज़रीन मोहतरम ये जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं ना दूरदर्शन न्यूज़ की कोशिश है कि ये बातें जो हैं ये आप देखें इन पे अमल करें मगर सम खसूसी गुजारिश आज यम जन यम सन डॉक्टर साहिबान ये कथ वनन यह सदक़े जारिया यम बूझियो यम वातनयु पन्नन रिश्तेदारन हमसायन तान युत अगर अकिस नफरस फायदे यी अकिस नफरस अगर अम सत फायदा आव अकिस इंसान सुन जू अगर अम सतन बचो आप खुद देख लिए आपने कौन सा अच्छा काम अंजाम दिया। डॉक्टर इरफान साहब आप आगाज कीजिए। और विंटर में हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेंड है कि हार्ट अटैक ज़्यादा बढ़ते हैं विंटर में। ये यहाँ ही नहीं है कश्मीर में कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी सर्दी ज़्यादा होती है तो हार्ट अटैक की जो प्रेवलेंस है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि बॉडी को जिस्म रखने के लिए हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो वर्कलोड बहुत बढ़ता है हार्ट का, तो इसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर पेशेंट को ऑलरेडी डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो या हैवी स्मोकर हो या अंदर से बैड कोलेस्ट्रॉल हो तो ये लोग रिस्क होते हैं, इनको हार्ट अटैक की जो ट्रिगर है वो बहुत ही विंटर में ज़्यादा होता है। क्योंकि जो अंदर जो चर्बी होती है हार्ट की वेसल्स में वो कोल्ड से जो जब वर्कलोड ज़्यादा बढ़ता है हार्ट में तो उससे वो वर्कलोड ज़्यादा बढ़ेगा तो वो जो चर्बी वो स्टेबल थी वो अनस्टेबल बन जाती है और पूरे रग को वो ब्लॉक करती है, तो उससे हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। खास कर चूंकि यसान रुकावट के मगर ज़रूरी ये कथ वन ये जिस तरह से डॉक्टर शफीक आलम साहब ने अभी कहा कि खून अगर हसा ब्रेनस मज 2 मिनटन वात तो अमिस अम पे स्ट्रोक खतरा। यही सवाल आपसे कि यु जन हार्ट ये कतिस टाइम बर्दाश्त कर ये डिपेंड करता है कि अंदर से सिवियरिटी ऑफ कॉर्निया आर्टरी डिजीज कितनी है, अंदर से जो इसका जो हार्ट का पंपिंग एबिलिटी है वो कितना है। ये पेशेंट क्रॉनिकली इसको अंदर से वेसल्स है कि नया इवेंट हुआ है, ये डिपेंड वो करता है। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि टाइम इज मसल, यानी कि जो टाइम है वो आपकी मसल है। जितना जितना टाइम डिले होगा ट्रीटमेंट में उतनी उतनी आपकी जो हार्ट की मसल है वो कमज़ोर हो जाएगी और उतने चांसेस डेथ के खतरा है। और फ्यूचर में ये पेशेंट अगर बच भी गया तो इसको हार्ट फेलियर के चांसेस ज़्यादा है। तो हम देखते हैं कि हम विंटर में हम क्या करते हैं कि हम बहुत ही चीज़ें इग्नोर करते हैं। नंबर 1 की जो हमारे जो एल्डरलीज है बुजुर्ग है घर में वो सुबह सवेरे जब बिस्तर से उठते हैं और मस्जिद की तरफ जाते हैं या उनको कुछ ग्रॉसरीज लानी है सुबह तो वो उनको जो पता ही नहीं होता कि बाहर कितना माइनस है। जो सडन फॉल ऑफ टेम्परेचर होता है बाहर से अंदर तक उससे जो को विंड आती है उसके बताए विंटर विंड, जो विंड आती है सीने की तरफ जिसने आपने प्रोटेक्ट नहीं किया है तो वो एकदम से अंदर की जो वेसल्स है उसको हम बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में वेजो कंस्ट्रक्शन, यानी कि हम जो रग है वो सिकुड़ जाती है और ये हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट होता है। और कोल्ड विंड जो आती है जो विंटर विंड है उससे हार्ट अटैक की जो चर्बी है वो जो स्टेबल है वो अनस्टेबल बन जाती है, वो हार्ट अटैक प्रेसिपिटेट करता है। खासकर अगर आप पेशेंट सुबह अगर जो वार्निंग साइंस क्या होता है कि पेशेंट को अगर चेस्ट पेन हो गई सीने में और ये पेन आपको गई लेफ्ट साइड में बाजू में चली गई और यहाँ जहाँ दांतों के नीचे जहाँ यहाँ पर लवर जा तक गई तो आमतौर पर ये हार्ट अटैक की पेन होती है। और अगर ये पेन आपको चलने से बोन एंड यहाँ जो खसान हार्ट अमूमन क्या मकसद पेन गसान स्वेटिंग र्क ज्यादा इंसान खतर मरन खतर बसान पानिस पानस तो अमिस ये दग अगर ये कह मूवमेंट करे अमिस दग ज्यादा खास सवाल चूंकि हमें आगे भी चलना है। नाज़रीन मोहतरम कुछ जाए तुम वाक़ वुचान पे वन कुन सात वुचान कि कंस मौत वाक़ सपदान पे अक्सर बेशतर समाज मज अमिस ने कह प्रॉब्लम अचानक गो अमिस क्या था ये अचानक क्या यही अचानक सवाल मुझे आपसे पूछना है। सडन डेथ चैलेंज कार्डियोलॉजी मज कार्डियोलॉजी मज कुन मेडिकल साइंस कर तरक्की मगर 3 चीज़न वन तकान काबू पात क्या गो ये हार्ट फेलियर अमिच प्रेवलेंस दो खुद बढ़ान दम रिदम डिसऑर्डर गसान एट्रियल फिब्रिलेशन त्रेम यह सडन डेथ काबू गसान वन तहन थ्रू आउट USA इंग्लैंड यूरोप हर कुछ जाए सडन डेथ इज स्टिल अ मिस्ट्री
سڈن ڈیتھ کیا یہ ہارٹ کی مسل کمزور یہ ہارٹ اٹیک امس یہ اندر کیا یہ چنل خراب امس ہارٹس مز مائکرو چنلز خراب یت پہ قابو اس ہوں لارج سکیلس پہ ییت سکریننگ کرت کی اٹ از ناٹ پاسبل مگر ون زن سڈن ڈیتھ چانسز کمن کمن من زیادہ گژھان یُس زن پیشنٹ یم زن پیشنٹ یم زن رسک فیکٹر زیادہ آسان دنیا مز 8 رسک فیکٹر آمد جس طرح سے ابھی آپ نے سڈن ڈیتھس کی بات کی دوسرے راؤنڈ میں ہم سڈن ڈیتھس پہ بالکل تفصیل سے بات کریں گے آپ سے ہم ریئیکشن چاہیں گے پروفیسر ڈاکٹر ارشد بشیر صاحب چونکہ ہم اکثر بیشتر ونٹر میں ایک خاص سوال سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ مطلب وچھان شین آسان باقی چیز گژھان تو پتہ وچھان بزرگن کن جائے دب لگان کی گژھان فریکچرز گژھان مگر واریاہن جائن یہ وچھنے کہ فریکچر آسان ٹھیک گومت تمن آسان پتہ ہاسپٹل انفیکشن گمس تتہ آسان پتہ ڈیتھ گژھان بدل چیزو سی تم دپان یمن نہ امیک کہین تہ اصل علاج کورمت تکیازِ تم شاید پن تمام رشتہ دار ہے تہندین ہسپتالن مز گژھان کیونکہ بارہ ہم نے گزارش کی ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب اس ونان کہ یہ بر مت کرتو زیادہ یت کن فرمو یمو دپک اس کت کن پنن یہ زن آکسیجن یہ زن پنن ماحول سہ کت کن خراب کران تو تمیک اثر پتہ سیود ہیکان امس بیمارس پہ واتت اس سوال کا ریئیکشن آغاز میں آپ فرمائیے پروفیسر ڈاکٹر ارشد. شکریہ فیاض صاحب پہلے یہاں بلانے کے لیے. ایکچولی جو آپ کا یہ پروگرام ہے ونٹر ریلیٹڈ ڈیزیزز ان ہیومنس جی اگر ہم آرتھوپیڈک ریلیٹڈ ایشو دیکھیں تو ہمارے آرتھوپیڈک ریلیٹڈ یہ 2 ایشوز بنتے ہیں. جی پہلا ایک تو اگر پری ایگزسٹنگ ڈیزیز ہیں آرتھرائٹس ہیں ریمیٹائڈ آرتھرائٹس ہیں آسٹو آرتھرائٹس ہیں ونٹر منتھس میں ان کے سمٹمز تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. جی اور دوسرا ہے کچھ ایکیوٹ ایپیسوڈس ہو جاتے ہیں ونٹر میں جیسے فالس پھسلن ہو جاتی ہے بزرگوں میں اسپیشلی ان کی آلریڈی آسٹوپوروسس کی وجہ سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں ایون ود مائنر فالس ان کو فریکچر ہو سکتا ہے. تیسرا چیز ایک ہے کہ آج کل جو سپورٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان میں ینگ انوالو ہوتے ہیں جیسے اسکیئنگ ہے سنو بورڈنگ ہے تو ان میں ایکیوٹ انجری ہونے کی وجہ سے بہت سارے پیشنٹس آج کل ہمارے پاس ینگ آتے ہیں جن میں ACL انجری ہوتی ہے شولڈر انجری ہوتی ہے نی انجری ہوتی ہے اینکل انجری ہوتی ہے. جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے جو آپ نے پوچھا کہ ہاسپٹل میں آ کے تو ہمارا فریکچر تو ٹھیک ہو جاتا ہے مگر ان میں انفیکشن ہوتا ہے. اس میں بھی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنی ہوتی ہیں. پہلا چیز ایک اوبویسلی جو ہمارے انفیکشن کنٹرول فزیشنز ہیں وہ ہمیشہ باہا یہی کہتے ہیں کہ جتنا ہاسپٹل میں آنا جانا ہو کیونکہ جب اگر میں ہاسپٹل میں جاتا ہوں تو میں اپنے ساتھ بہت سارے جراثیم لاتا ہوں. بالکل صحیح. اور جو ہمارے پیشنٹ ہاسپٹل میں آلریڈی ایڈمٹ ہوتے ہیں بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی امیونٹی آلریڈی کم ہوتی ہے تو جو میں کیریئر ہوتا ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے مگر جو ہاسپٹل میں پیشنٹ ہیں ان کی امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے دے آر پرون ٹو گیٹ انفیکشنز. بالکل. تو جیسے آپ نے بتایا بہرحال ہم کہتے ہیں کہ جتنا ہاسپٹل میں آنا جانا کم ہو اتنا پیشنٹ کے لیے ٹھیک ہے. مگر ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے بزرگوں میں ہوتا ہے کہ جب فریکچر ہو جاتا ہے بہت ٹائم کے لیے وہ پیشنٹ گھر میں رکھے جاتے ہیں. گھر میں رکھنے کی وجہ سے وہ ایک ہی جگہ رہتے ہیں تو ان کی جو ویسلز ہوتی ہیں لنگ کی ویسلز ان میں اندر سے کلاٹ بن جاتا ہے کیونکہ موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو ہم DVT بولتے ہیں. تو پھر جب وہ DVT بن کے کبھی کبھار وہ ڈسلوج وہ کلاٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہارٹ کی طرف چلا جاتا ہے. جی تو اوبویسلی ایک اور وہ فیکٹر ہیں جس سے آرتھوپیڈک جیریٹک پیشنٹس میں ڈیتھ کا چانس بہت زیادہ رہتا ہے. جس طرح سے آپ نے سمجھایا ہم آپ کے پاس آنا چاہیں گے انجینئر بشیر احمد ڈار صاحب. ابھی آپ نے سنا پروفیسر ڈاکٹر شفیق عالم صاحب کو آپ نے ڈاکٹر عرفان صاحب کو سنا آپ نے ڈاکٹر ارشد بشیر صاحب کو سنا. چونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ انہوں نے باضابطہ اپنے شعبوں سے متعلق بات کی. یہ بتائیے کہ جو آپ نے لاسٹ ایئر آپ کو یاد ہوگا کہ وہ باندرے ٹھنگ کا جو واقعہ ہوا تھا کاربن مونوکسائڈ اس سال ہم نے آج ریسنٹلی وہ بھی دیکھا کہ جیسے وہ فوڈ پوائزننگ کے حوالے سے کچھ ہندواڑہ میں واقعہ پیش آیا. تو آپ کس طرح سے یہ کاربن مونوکسائڈ جو رسکس ہے تو اس میں کیا کرنا چاہیے یہ کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ یہ فیاض صاحب بہت ہی اہم سوال ہے. تو جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے میں نے PM 2.5 کی بات کی اسی طرح جو کاربن مونوکسائڈ ہے یہ بہت ہی ڈینجرس گیس ہے یہ پوائزنس ہے. تو یہ کب بنتا ہے؟ نارملی اگر آپ کسی چیز کو جلاتے ہیں چاہے لکڑی ہو چاہے LPG ہو چاہے اور کوئی فیول ہو تو اس میں نارملی کاربن ڈائی آکسائڈ بنتا ہے.
لیکن اگر آپ یہی جو جلانے کا پروسیس ہے، یہ کمبشن ہے، یہ آپ کنفائنڈ اسپیس میں کریں تو پورا آکسیجن نہیں ملتا اس فیول کو، تو کاربن مونوکسائڈ بنتا بالکل صحیح ہے. بات. فار ایگزامپل آپ نے پورا کمرہ بند کیا، کھڑکیاں بند کی، دروازے بند کیے، اندر آپ نے LPG بخاری جلائی، گیس والی بخاری جلائی، تو اس میں کاربن مونوکسائڈ بن سکتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر جو وہاں پہ آکیوپنٹ ہو، جو وہاں پہ ہیں لوگ، وہ سوئیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ان کی ڈیتھ ہو جائے گی. اسی طرح مطلب کاربن مونوکسائڈ جہاں بھی بنتا ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، گیراج میں آپ نے گاڑی رکھی اور گاڑی چالو رکھی آپ نے، جی باہر جو ہے ماحول پورا بند ہے، گاڑی چلتی رہی تو کاربن ڈائی آکسائڈ نہیں بنے گا، جی. کاربن مونوکسائڈ بنے گا. وہ بھی بڑا ڈینجرس ہے. جہاں بھی یہ صورتحال پیدا ہو جائے کاربن مونوکسائڈ، اور یہاں کشمیر میں ونٹر میں ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہتے ہیں کہ کاربن مونوکسائڈ بنتا ہے اور اس سے یہ اثر پڑتا ہے. مگر کوتا ون کینس لکن ون یہ وات تو باقین تین ات مز ونو تھی وینٹلیشن بڑا امپارٹنٹ ات مز کوتا لیول وغیرہ کیا امچ آسان مختصراً ات پھر ہم ڈاکٹر شفیق صاحب کے پاس. ایون کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ بھی سفوکیشن کرتا ہے. تو جب ہم کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی ریلیجیس کوئی کانگریگیشن ہے یا سماجی کوئی فنکشن ہے، شادی ہے اور کھڑکیاں وڑکیاں ہم نے بند کی. میں نے خود میجر کیا ایک مسجد میں 5000 تک جاتا ہے، 5000 PPM تک جاتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ. اور نارمل لیول کیا ہے؟ نارمل لیول ہے ایمبینٹ جو باہر ہو وہ ہوتا ہے 500-600. اندر کا 500 ہے نارمل ایمبینٹ کا باہر. اندر آپ 500 اور ایڈ کریں تو یہ 1000 ہونا چاہیے، تو اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. لیکن میں نے 5000 بھی میجر کیا ہے. تو اس کا انسٹرومنٹ بھی جیسے آپ نے کہا میجرمنٹ کا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ سینسر ہے، یہ ابھی یہاں پہ دکھا رہا ہے 867. آپ میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا تھوڑا اس کا کلوز اپ لے لیں. تو جی ہاں پروڈیوسر صاحب سے گزارش ہے تھوڑا کلوز اپ لے لیں. جی یہ جناب ابھی 867 دکھا رہا ہے. یہ بڑا اسٹوڈیو کا بڑا حال ہے اور ہم یہاں 8-10 آدمی بیٹھے ہیں، تو دس از نارمل. اچھا 1000 کے انڈر ہی ہیں ہم. بالکل صحیح، یہ ٹھیک ہے. تو اسی طرح ونٹر میں کیا ہے، ہمارے جو بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے کمرے بھی جو ہوتے ہیں پورے سیلڈ ہوتے ہیں، اور ہم آتے جاتے ہیں رہتے ہیں وہاں پہ، اور وہاں بھی سفوکیشن ہوتی ہے. بالکل صحیح آپ نے بتا دیا. آپ کے پاس ہم آنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب. یہ سب تہ نش زان زن کاربن ڈائی آکسائڈ کت کرو یا کاربن مونوکسائڈ ات خونس سٹروکس ات ما کم واٹ پان ون یوجولی ات واٹ پان ون کی مگر یم سٹروک گھن مطلب یہ نارمل نفرس تہ گھان کی آلریڈی دے ہیو آلریڈی مطلب یم رسک فیکٹر اوبیس یم ہائپر ٹینسو ہائپر ٹینشن واریاہ کامن یم ڈائبٹیز از ویری کامن ہیر. بالکل. پلس یل ونٹر آو یم لاگان مز کیپ دیم سیلوز وارم، تم لاگان دال کھینہ، تم لاگان ہرسہ کھیون، نون کھیون زیادہ، نونو چائے زیادہ چیون. کیا میسیجز کیونکہ 3 منٹ کا وقت ہمارے پاس ہے، ایک منٹ تھوڑا سا ہم بولیں گے، وائنڈ اپ کریں گے پروگرام کو. تو کیا تہذ اپنی میسیج یہ ہے کہ ونٹرس مز بزرگن تہ اگر انسان نبر سردی آسان فلوڈس مطلب فلوڈس گھن واریاہ چین، ایکٹیوٹی اندر کن کرنے، اگر نبر ہیٚکہِ انسان نیرتھ اندر کن ایکٹیوٹی واریاہ کریں. بیٚیہِ فروٹس واریاہ کھیٚنۍ، سلاد کھیٚنۍ، یم نون چائے نون کم کرن، نون بالکل کم کرن، تیل کم کرن، بیٚیہِ تریش واریاہ چین. ایکٹیوٹی انڈور ایکٹیوٹی اگر آؤٹ ڈور ایکٹیوٹی انسان ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ، انڈور ایکٹیوٹی ضروری کرٕنۍ تاکہ بلڈ کر سرکولیٹ اصل پٲٹھۍ، جوڑ روزن ٹھیک. باقی تریش واریاہ چین، ڈرائی فروٹس ایون آر گڈ فار برین. سو یم چیز اگر انسان کر، بلڈ پریشر یوجولی عرفان صٲبن وندس مز رگہ گژھان ٹائٹ، رگ وٹنہ یمن آلریڈی آسان انڈر لائن پرابلمز، ڈائبٹیز آسان، ہائپر ٹینشن آسان، وندس مز رگ سکڑاونہ. سو یمن ایکزرسائز کریں، تریش چین تاکہ یہ کر کاؤنٹر ات ویزو کنسٹرکشن تاکہ سٹروک انسیڈنس گژھِ کم. بالکل. ناظرین محترم أکسی جائے چھن بیہنٕچ ضرورت کینٛہہ، تھوڑا چھُ پھیرُن تھورُن یُتھ انسان سُنٛد جسم تہِ تھوڑا گرم روزِ، رگ تہِ روزن نرم، خون تہِ روز پکان. ڈاکٹر عرفان صاحب کیا میسیج ہے آپ کا؟ میسیج یہی ہے کہ جو ہماری، میں نے پہلے عرض کیا تھا آپ کو، ہمارے 8 رسک فیکٹرز ہے دنیا میں جس سے ہارٹ اٹیکس ہوتے ہیں. ہائپر ٹینشن یعنی کہ انکنٹرول بلڈ پریشر،
diabetes, uncontrolled sugars, smoking, the bad cholesterol in the blood, and بیٚیہِ چھُ آسان موٹاپن یعنی کہ obesity. اَمہِ علاوٕ چھِ physical inactivity یُس sedentary lifestyle چھِ اَسہِ, taking less fruits and vegetables. The last and not the least is the psychosocial stress. جو سٹرس کی لیول یہاں پر ہے. اگر تُہۍ وٕنکیٚنس تہِ گٔژھِو سورا انسٹیوٹ یا GMC سرینگر یا کُنہِ تہِ ہسپتالس منٛز, تُہۍ پرٛژھِو تمام ہارٹ اٹیکن دٔپِو تۄہہِ کیٛاہ دٔلیٖل چھو, 99% وَنو تۄہہِ اَسہِ چھُ سٹرس. 99% لُکن چھِ سایکو سوشل سٹرس. تو یِمن رِسک فیکٹرن پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ دھیان دیُن اَسہِ. یِمن رِسک فیکٹرس اگر کٲنٛسہِ 3 آسن 4 آسن 2 آسن, أمِس چھنہٕ کانٛہہ تہِ پین اِگنور کرٕنۍ کینٛہہ, چیسٹ پین. بعض اوقات چھُ ہارٹ اٹیک یِوان ایز ایبڈومنل ڈسکمفٲرٹ, یِمن چھُ باسان تھوڑا وومٹنگ نوشیا, یِمن چھُ آسان میادس گوٚو اچانک گڑبڑ. مگر یہِ چھُ وٕچھُن اگر ڈایبٹک پیشنٹس میادس اچانک گڑبڑ گوٚو یہِ کیازِ گوٚو, یہِ چھُنہٕ اِگنور کران کہِ اتھ چھُنہٕ کینٛہہ بہٕ کھٮ۪مہٕ پانے پینٹاپرزال تہٕ بہٕ روزٕ. ڈاکٹر یِمن چھِ مِس کران, یِمن ڈاکٹر چھِ کران اِگنور, دپان چھِ یہِ آسہِ اَسہِ میادس اپسیٹ یا کینٛہہ اپسیٹ, اینڈ نیکسٹ ڈے دے کم دے آلریڈی انفارکٹ, یِمن سا آلریڈی ہارٹ اٹیک گوٚمُت. بالکل خاص بات جو ابھی ڈاکٹر عرفان صاحب نے کہی. تمام ڈاکٹر صٲب یُس زن یہ سون یہ پروگرام وٕچھان چھِ حظ, چوٗنٛکہِ ہاسپٹلن منٛز کیازِ آو لٲزمی قرار دِنہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ پیشنٹ گژھان چھُ تٔمِس چھُ گۄڈٕنیتھ یِوان وننہٕ اکھ ECG کر تہٕ امیُک مقصد کیاہ چھُ. مگر ییٚلہِ یہِ ECG کرو پتہٕ چھُنہٕ یہِ ECG کرُن تہٕ تھاوُن سایڈس, یہِ حظ چھُے ژےٚ ٹھیٖک. اگر سٲنِس کٲنٛسہِ ڈاکٹر صٲبس انڈرسٹینڈ گوٚو نہٕ یہ ECG, توٚرُس نہٕ فکرِ, شک گوس کینٛہہ گوٚو, سُہ ہیٚکہِ پننِس مٲہرس سۭتۍ کتھ کٔرِتھ حظ. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا کس طرح کا میسیج رہے گا؟ میرے 3 میسیج رہیں گے ایز فار ایز ونٹر منتھس اینڈ آرتھوپیڈکس چھُ اَسہِ تانۍ. گۄڈنیٚتھٕے اکھ ییٚمہِ ساتہٕ ونٹر منتھ چھُ بڑان ایسپیشلی وۄنۍ یی چِلے کلان تتھ منٛز جی, تہٕ واریاہ احتمال چھُ روزان کہِ سنویی سرفیس آسہِ, آیسی کنڈیشنز آسن, اگرے پکنس منٛز انسان ہٮ۪س تھایہِ نہٕ کِہینۍ دب لگہِ فریکچر گژھِ. بالکل صحیح. فریکچر گژھِ پتہٕ چھِ تتھ فریکچر رِلیٹڈ واریاہ کینٛہہ کمپلِکیشنز آسان یِم اَسہِ پتہٕ برداشت چھِ پیٚوان کرنہِ. گۄڈنیٚتھٕے ایسپیشلی بُزرگن منٛز ییٚمہِ تتھ تِمن نٮ۪بر پیٚیہِ نیرُن تمہِ ساتہٕ تِم گژھن پوٗرٕ خیال تھاوٕنۍ, ایسپیشلی اگر کٲنٛسہِ بُزرگس بیلنس چھنہٕ کِہینۍ, ایدر ہی شوڈ گیٹ اے سپورٹ وِتھ ہمسیلف, یا تہٕ گژھِ بُزرگس کانٛہہ سۭتۍ آسُن. بالکل. کیازِ کہِ آلریڈی چھِ بُزرگن ماجن بیٚنٮ۪ن آسان أڑجہِ واریاہ زیادٕ کمزور, ہلکہٕ تہٕ دب لگنہٕ سۭتۍ ہیٚکہِ مطلب فریکچر سۭتۍ چھُ نفر تھاوُن حظ. ایسپیشلی اگر أسۍ أنٛدرٕ کَنۍ تہِ وٕچھو, وۄنۍ چھُ آسان اَسہِ قٲلیٖنٕچ لوٗنٛٹھ ۂج گٔمٕژ, اگرے تتھ منٛز ماجہِ بیٚنہِ ماجہِ کھۄر پھسہِ تہِ سۭتۍ ہیٚکہِ فریکچر گٔژھِتھ. بالکل اچھی انفارمیشن آپ نے میسیج آپ نے دے دی. ایک لائن میں آپ کا میسیج. 2 میسیج چھِ حظ. نمبر 1 یہِ ہسا یہِ وینٹِلیشن چھِ بڑٕ ضروٗری. بالکل. دارِ دروازٕ ترٛوپرِتھ بِہُن کُنہِ جایہِ, کاربن موناکسائڈ تہٕ کاربن ڈائی آکسائڈ نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ وینٹِلیشن ضروٗری. نمبر 2 سِوِک سینس, یہ پن زالُن یہِ ہسا یہِ باقٕے ہچہِ زالنہِ, بہتر چھُ اتھ کھاد کرٕنۍ حظ کنوٲرٹ. ژھۄٹھ أڑۍ ہمساے زالان, پتہٕ آسان تتھ سُہ وسان دُہ, پتہٕ آسان بیٚیِس ہمسایَس گژھان. اَسہِ یُس پاور یِوان چھُ اَسہِ چھِ تھٔرمل ایٚنرجی چھِ, سولر روٗف ٹاپ چھُ بڑٕ اصل حظ ییٚتہِ. سولر روٗف ٹاپ لاگُن, تتہِ چھِ گژھان یہِ ہسا یہِ یِم زن گیسز چھِ تھٔرمل پاور پلانٹ تِم چھِ کم گژھان حظ. بالکل. چوٗنٛکہِ دوٚیِم نشست چھِ اَسہِ کَرٕنۍ, انجینئر بشیر احمد ڈار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. پروفیسر ڈاکٹر ارشد بشیر صاحب دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عرفان احمد بٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دے دیا. پروفیسر ڈاکٹر شفیق عالم صاحب, 1 سرجری یا 2 سرجریز کر کے آپ آج یہاں تشریف لائے, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم تہند تہِ سٮ۪ٹھاہ شکریہ. نٔیِس شُمارس منٛز کرو أسۍ کتھ سایلنٹ بلڈ شُگر, سایلنٹ یُس زن أسۍ BP وٕچھان چھِ حظ, یِم پتہٕ دوا اڑوتی تراوان چھِ, تِمن چھِ زیادٕ یِم واقعات گژھان. کیاہ چھِ کرنٕچ ضروٗرت, اگلے شمارے میں آپ سے پھر بات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ ناصر. موت کبھی اچانک